جو اسلام کے خلاف، حضور کے خلاف، قرآن کے خلاف زہر اگلتے ہیں، ان لچوں لفنگوں کو کیا معلوم قرآن صداقت سے لبریز کتاب ہے، ایک بھی آیت کو مانوتا کے خلاف بتا دے کھینچ تان کر کے سمجھوں گا کہ تو پڑھا لکھا آدمی ہے۔ وہ تو وسیم مرتد بدتمیز کافر جس نے قرآن کی 26 آیتوں کے خلاف زبان کھولا، وہ کتے کو معلوم نہیں کہ یہ آیتیں کس تناظر میں نازل ہوئی ہیں، چونکہ قرآن پاک کی آیتیں 1400 سال پہلے سرکار پہ نازل ہوئی ہیں، اور کچھ آیتیں مکے میں نازل ہوئی ہیں، کچھ صورتیں مدینے میں نازل ہوئی ہیں، وہاں کس طرح کے حالات تھے اسی حالات کے تناظر میں نازل ہوئی ہیں۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے شان نزول کو سمجھنا ہوگا کہ قرآن کب نازل ہوا، کب کہاں کون سی بات کہی گئی۔ نہیں، یہ سیدھے ان آیتوں میں مارنے کاٹنے کی بات ہے، نہیں دیکھا۔ اور حق ہوتا ہے، جو پہلے جہاد کا لفظ غلط طریقے سے بولتا تھا، یہ کل کی رپورٹ ہے کہ ہندوستان کا سرکشا صلاحکار انہوں نے کیا کہا کہ جہاد کو صحیح معنوں میں استعمال کیا جائے، جہاد برائی مٹانے کے لیے ہے، نہ کہ بے قصور آدمی کے قتل کرنے کے لیے ہے۔ یہی تو اسلام کہتا ہے۔ پہلے کہ جہاد سننا نہیں چاہتا تھا، لیکن آج پڑھ کر کے وہ کہنے پر مجبور ہے کہ جہاد تو ضروری ہے، زنا مٹانے، شراب مٹانے، پاپ مٹانے، ظالموں کا ٹینا توڑنے، جو شریف عورتوں کو زنا کرنے کے لیے گھر میں گھسے اس کے قتل کرنے کا تیرے پاس کیا پلان ہے؟ اپنی بہن اور بیٹی کی آبرو بچانے کا کیا پلان ہے؟ کوئی تیری آبادی پہ چاروں طرف سے حملہ کرے، تیرے گاؤں کو جلانا چاہے تو تم کیا بولے گا؟ نہیں، مارنا نہیں چاہیے، دشمنوں کو ابھی دل دکھانا نہیں چاہیے۔ وہ آئے گا تمہارے سارے بیٹوں کو قتل کر دے گا، ساری بہنوں اور بیٹوں کو ریپ کر دے گا، پورے گاؤں کو جلا دے گا، تم بولنا کہ نہیں مارنا نہیں چاہیے، مارنا اپرادھ ہے، مارنا نہیں چاہیے، انسان کو امن پسند رہنا چاہیے۔ وہ ہجڑا ہے، وہ بزدل ہے جس کی بہنوں کی آبرو لوٹتی رہے، وہ بولے مارنا نہیں چاہیے۔ دنیا میں کسی بھی مذہب میں اور کسی بھی تہذیب میں اس کو اچھا نہیں مانا گیا ہے۔ جو ظالموں کا ڈینا توڑ دے، جو ریپسٹ کو قتل کر دے، جو گاؤں کے لٹیروں کو ڈینا توڑ دے، اس کو دنیا میں بہادر بولا جاتا ہے، اور اسی راستے میں جو مر جائے اسے دنیا شہید کہا کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد۔ ورنہ ہی تو جو لوگ دیش کے نام پہ مر جاتے ہیں اس کو کیوں لوگ کہتے ہیں شہید ہو گئے، دیش پہ جان دے دی۔ کیوں مارا دشمن کی فوج کو؟ کیوں تم لڑا چائنا سے؟ کیوں لڑائی تم نے پاکستان سے کیا؟ کیوں اس کی فوج کو مارا؟ وہ بھی تو آدمی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دیش کی سرکشا کے لیے اگر دشمنوں کو مارا جائے تاکہ میرا دیش بچا رہے، اس کو تم شہادت بولتا ہے۔ یہ اچھا کام ہے، یہ وار ہے، اچھا وار ہے، یہی تو جہاد ہے۔ اسلام نے جہاں بھی تلوار اٹھانے کا آدیش دیا ہے، اپنا ایمان بچانے کے لیے اور مانوتا پہ ظلم ہونے کو بچانے کے لیے تلوار اٹھانے کی پرمیشن دی ہے اسلام نے۔ اسی کا نام جہاد ہے۔ البتہ رہی بات، تم دنیا کے چند لچے لفنگوں اور دہشت گردوں کو دیکھ کر یہ بولے گا کہ اس کا رشتہ اسلام سے جڑا ہوا ہے اور اسلام یہ سکھاتا ہے، یہ تمہاری سوچ کی کمی ہے، تمہاری جہالت ہے، الٹریسی ہے۔ تم اگر نہیں جانتا ہے تو اسلام پڑھا کر، ورنہ اگر افغانستان کے چند لوگ بے قصور لوگوں کو مار دیں اس کو اسلام سے مت جوڑو۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہندوستان میں روزانہ کئی غیر مسلموں کو ذبح کرتے رہتے ہیں، دلہن کو اپنے گھر میں پیٹرول چھڑک کے آگ لگاتے رہتے ہیں۔ کیا میں بولوں کہ رامائن میں لکھا ہوا ہے کہ دلہن پہ تیل چھڑک کے آگ لگا دیں؟ ہندوازم میں یہ کہا گیا ہے۔ کیا میں بولوں کہ ایک ہندو لڑکا اپنے باپ کو قتل کر دیا پراپرٹی کے چلتے؟ کیا میں بولوں کہ یہ رامائن میں گیتا میں لکھا ہوا ہے اور تمہارا ہندو دھرم میں ایسا لکھا ہوا ہے؟ بولوں اس کو؟ نہیں بولے گا۔ وہ ایک آدمی کا اپنا عمل ہے، وہ آدمی کی بدعملی ہے، یہ اس کی شقاوت و بدبختی ہے۔ جب یہاں پہ ایک پرسنل انڈیویژول ایک آدمی کا عمل ہے تو اگر دو چار لچے لفنگے افغانستان میں کچھ کرتے ہیں اور اس کا اسلام سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے تو اس کو اسلام سے کیوں جوڑتا ہے؟ اس کو ایک آدمی کا عمل کہہ دے، ایک آدمی کی بدعملی کہہ دے یا ان کی اپنی سوچ کہہ دے تو اسلام چند لوگوں کی وجہ سے اسلام کو اس سے مت جوڑ۔ اسلام کو سمجھنا ہو تو قرآن پڑھ، اسلام کو سمجھنا ہو تو حدیث پڑھ، اسلام کو سمجھنا ہو تو آج کے چند دنیا دار شرابی پاپی لچوں کو مت دیکھ، اسلام سمجھنا ہو تو اعلیٰ حضرت کو دیکھ، مفتی اعظم ہند کو دیکھ، حجت الاسلام کو دیکھ، قطب الدین بختیار کاکی کو دے، محبوب الہی کو دے، سرکار غوث اعظم کو دے، حسنین کریمین کو دے، صدیق عمر عثمان علی کو دے۔ اسلام سمجھنا ہو مصطفیٰ کو پڑھ لے، اسلام سمجھ میں آ جائے۔ اللہ اکبر۔